मम्मा आई कांट। वो गांव का डफर है, नहीं करनी इससे शादी। निशा बेटा, फिलहाल मेरी बात मानो और चुपचाप ये निकाह कर लो। जैसे ही जायदाद हमारे कब्जे में आएगी, मैं तुम्हें अबरार से तलाक दिलवा दूंगी। माँ की शातिर साजिश का शिकार होते दुबई से आई शंजा का निकाह सख्त वसीले अबरार से हो गया। पकड़ो इन पेपर्स को और साइन करो इन पे। ये क्या है? तुम अपने होशो हवास में सारी जायदाद मेरे नाम कर रही हो, और अगर तुमने इनकार किया तो सारी रात इतनी शिद्दतें ढाऊंगा कि सुबह चलने के काबिल नहीं रहोगी। अबरार की बात पे शंजा की आंखें चमकी। मंजूर है, कहाँ से शुरू करें? वो अपना ब्लाउज उतारते पूछती। अबरार के 14 तबक रोशन दुबई के चमकते दमकते और जदीद शहर में, जहां बुलंदो बाला मारते आसमान से बातें करती थी, वहीं एक शानदार अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी शंजा अपने हाथ में पकड़ी काफी की प्याली से निकलते हुए धुएं को देख रही थी। शंजा जो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी, दुबई की आज़ाद और बेबाक फिजाओं में पली बढ़ी एक ऐसी जदीद लड़की थी जिसने ज़िंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर जीना सीखा था। लेकिन इसकी खुशनुमा जिंदगी का सुनहरा सुकून इस वक्त लम्हों में गारत हो गया जब इसकी माँ सुरैया बेगम ने कमरे में कदम रखा और एक ऐसा धमाका किया जिसने शंजा के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। सुरैया बेगम ने बड़े प्यार से लेकिन शातिराना अंदाज में शंजा के कंधे पर हाथ रखा। कहा, बेटा, तुम्हें फ़ौरन मेरे साथ पाकिस्तान गांव चलना होगा, क्योंकि तुम्हारा निकाह तुम्हारे ताया के बेटे अबरार से तय पा चुका है। शहज़ाद ने हैरत और सदमे के मिले जुले तासुरात के साथ अपनी माँ को देखा और साफ लफ्ज़ों में चीख कर बोली कि मम्मा, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। वो गांव का डफर और देहाती है, मैं इससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन सुरैया बेगम, जो अपने शातिर जहन में जायदाद पर कब्जे का पूरा मंसूबा बना चुकी थी, इन्होंने शंजा को पास बिठाया और इसके कान में धीमे मगर पुरस्रार लहजे में कहा कि शंजा बेटा, फिलहाल तुम मेरी बात मानो और खामोशी से ये निकाह कर लो। जैसे ही दादा की तमाम तर जायदाद हमारे कब्जे में आएगी, मैं तुम्हें इस देहाती अबरार से तलाक दिलवा कर वापस दुबई ले आऊँगी। शहज़ाद, जो अपनी माँ की मक्कारी और जायदाद के इस गंदे खेल से बिल्कुल नावाकिफ थी, अपनी माँ के दलासे और झूठे लॉलीपॉप में आकर बहुत जल्द दिल के साथ पाकिस्तान जाने पर रजामंद हो गई और फिर कुछ ही दिनों में वो दुबई की रंगीन जिंदगी छोड़कर पाकिस्तान के एक ऐसे कदीम और रवायती गांव में पहुंच गई जहां की फिजाओं में हया और सख्ती का राज था। गांव की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन शहज़ाद का दिल मुसलसल जल रहा था। वो बार बार खुद को शीशे में देखकर इस निकाह और इस नापसंदीदा रिश्ते को कोस रही थी, जबकि दूसरी तरफ हवेली के बड़े सहन में गांव के मुअज़्ज़िज़ीन जमा थे, जहां अबरार का रूबू अब्द और रवायती वकार सब की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। अबरार, जो एमए पास होने के बावजूद अपने असूल और सख्त मिजाजी और हयादारी के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था, वो अपने दादा जान के दिए गए हुक्म और ख़ानदान की इज्जत की खातिर खामोशी से इस निकाह पर राज़ी हुआ था। लेकिन इसकी पुरकशिश और सख्त आंखों में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सस्पेंस और अज़म छलक रहा था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि शहर से आई हुई ये मगरूर लड़की और इसकी माँ किस मकसद के तहत इस हवेली में कदम रख चुकी हैं। निकाह की रस्म इंतहाई सादगी और रवायती अंदाज में मुकम्मल हुई। काजी साहब ने जब शंजा से जाबो कबूल करवाया तो इसने इंतहाई बेदिली और ज़बरदस्ती से अपने दस्तखत किए, और दूसरी तरफ अबरार भी संजीदा चेहरे के साथ अपने दस्तखत सबत कर दिए। यूँ एक ही पल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के रहने वाले, एक बेबाक शोला और दूसरा हयादार पहाड़, निकाह के मुकद्दस मगर मजबूरी के बंधन में बंध गए। शाम ढलते ही जब हवेली के आंगन में खामोशी छाने लगी तो शंजा को सुख भारी अरूसी लिबास में सजाकर अबरार के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। शंजा कमरे की जदीद और रवायती आराइश को देखकर दिल ही दिल में अपने शोहर को देहाती डफर कहकर गुस्सा निकाल रही थी और सोच रही थी कि जैसे ही मौका मिलेगा वो इस घर और इस देहाती इंसान से जान छुड़ाकर वापस दुबई भाग जाएगी। लेकिन इसे क्या मालूम था कि कमरे के बाहर खड़ा अबरार कोई आम देहाती नहीं, बल्कि एक ऐसा बासूल और शातिर इंसान है जो सुहाग रात की पहली घड़ी में शंजा के तमाम गरूर और माँ की साजिशों को खाक में मिलाने के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार करके लाया है जिसका शंजा ने अपने वहमो गुमान में भी ना सोचा था। और जैसे ही कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा और अबरार ने सख्त और संजीदा कदमों के साथ अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया, शंजा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कमरे का बाहरी लकड़ी का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, फिजा में एक अजीब और गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें शंजा के दिल की धड़कनें साफ सुनाई जा सकती थी।
ابرار اپنے قد داور وجی اور رعبدار وجود کے ساتھ آہستہ آہستہ شنزا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے پاک تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی اور جلال تھا جو کسی کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ شنزا نے جو سرخ عروسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی تھی، اپنے اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے سر اٹھایا اور ابرار کو ناگواری سے گھورا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے کسی تیکھے جملے سے اس دیہاتی پر اپنا رعب جماتی، ابرار نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جائیداد کی فائل شنزا کی گود میں دے ماری اور انتہائی سرد، دھیمے مگر غصیلی آواز میں بولا کہ پکڑو ان پیپرز کو اور سائن کرو ان پہ۔ شنزا نے حیرت اور غصے کے عالم میں کاغذات کو اٹھایا اور جھٹکتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ابرار نے اس کے بالکل قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور گھرا کر بولا کہ تم اپنے ہوش و حواس میں یہ تمام جائیداد میرے نام کر رہی ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو ساری رات اتنی شدتیں ڈھاؤں گا کہ صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ ابرار کا خیال تھا یہ سن کر شہر سے آئی ہوئی یہ نازک اور ماڈرن لڑکی خوف سے کانپ اٹھے گی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی اور وہ ڈر کے مارے چپ چاپ سائن کر دے گی۔ لیکن اگلے ہی پل جو ہوا اس نے ابرار کے وہم و گمان کی دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ شنزا کی آنکھوں میں ڈر کی بجائے ایک انوکھی اور شاطرانہ چمک ابھری، اس کے لبوں پر ایک بے باک اور زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ابرار کی اس دھمکی سے ڈرنے کی بجائے بستر سے اٹھی اور ابرار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بے باکی اور نہ ڈر انداز میں بولی، منظور ہے، کہاں سے شروع کریں؟ اور یہ کہتے ہی اس نے اپنے بلاؤز کی ڈوری اور بٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے سرکانا شروع کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ابرار، جو گاؤں کا ایک انتہائی شرم و حیا والا بااصول اور ایم پاس خوددار مرد تھا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کا مضبوط اور روبوٹ جسم ایک دم سے سن ہو گیا، اس کے چہرے سے سختی کا خول ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور بدحواسی میں 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم بے حیا ہو۔ شنزا نے اس کی بگڑتی اور شرماتی ہوئی حالت کو دیکھا تو اس کا کہکا کمرے میں گونج اٹھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ ظالم اور غصے والا انسان تو اندر سے انتہائی شرمیلا اور با حیا ہے۔ شنزا نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ کیوں؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ شدتیں ڈھاؤ گے، میں تو تمہاری شرط مان رہی ہوں، پھر اب گھبرا کیوں رہے ہو؟ ابرار کا شرم کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ اس کی ساری سخت گیری، دھمکیاں اور جائیداد کے پیپرز کی اکڑ اس بے باک لڑکی کے ایک ہی داؤ سے خاک میں مل چکی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا، دروازے کا ہینڈل کھولا اور کمرے سے باہر نکل کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شنزا کمرے میں اکیلی کھڑی ہنس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ڈفر انسان مجھ سے جائیداد چھینے آیا تھا، اب دیکھتی ہوں یہ میرے سامنے کیسے آتا ہے۔ لیکن ابرار نے باہی صحن میں کھڑے ہو کر اپنے گرم ہوتے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اس بے باک لڑکی کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑے گا اور اس جائیداد کو اس کی شاطر ماں کے ہاتھوں میں جانے سے ہر حال میں بچائے گا۔ رات کے اس انوکھے واقعے کے بعد صبح کا سورج گاؤں پر نئی تپش لے کر طلوع ہوا۔ حویلی میں صبح کی روشنی پھیلتے ہی شنزا بستر سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر رات کی فتح کا ایک مغرورانہ تبسم اب بھی قائم تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت ماڈرن لباس پہنا، زلفوں کو سنوارا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ گاؤں کے باحیا اور سخت مزاج ابرار اب اس کا سامنا کرنے سے بھی گھبرائے گا۔ دوسری طرف ابرار پوری رات صحن کے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ کر سوچوں میں گم رہا تھا۔ اس کی انا کو شنزا کی بے باکی نے سخت ٹھوکر ماری تھی، مگر وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے جذبات اور حیا پر قابو پایا اور خود کو دوبارہ اس روایتی اور بااصول شوہر کے روپ میں ڈھال لیا جو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ناشتے کی میز پر جب تمام گھر والے جمع ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سی کشمکش اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ شنزا شاندار انداز میں چلتی ہوئی آئی اور ابرار کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر ابرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی، لیکن ابرار نے اس بار اپنی نظریں چرانے کی بجائے بالکل سنجیدہ، ڈسپلن اور روبوٹک تاثرات کے ساتھ اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ شنزا کو ابرار کے اس شانت رویے پر اندر ہی اندر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ یہ انسان اتنا جلدی نارمل کیسے ہو گیا۔ تبھی شنزا کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اس کی ماں سریا بیگم کا نام چمک رہا تھا۔ شنزا فون اٹھا کر صحن کے ایک کونے میں چلی گئی جہاں سریا بیگم نے بغیر کسی حال احوال کے سیدھا سوال داغا، نشا بیٹا رات کا کیا بنا؟ کیا اس دیہاتی نے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے یا تم نے کام مکمل کر دیا؟ شنزا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا کہ مما وہ انسان اتنا سیدھا بھی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔
اس نے رات مجھے دھمکانے اور جائیداد اپنے نام کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن میں نے بھی اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ یاد رکھے گا۔ سوریا بیگم نے فون پر ہی اسے سخت لہجے میں خبردار کیا کہ شنزا جذباتیت اور ان بیہودہ باتوں میں وقت ضائع مت کرو، ہمیں کسی بھی قیمت پر وہ کاغذات حاصل کرنے ہیں اور دادا کی تمام جائیداد اپنے نام کروانی ہے۔ اس ابرار پر نظر رکھو اور جلدی سے کام ختم کرو تاکہ ہم واپس دبئی جا سکیں۔ ماں کی بات سن کر شنزا کے ذہن میں جائیداد کی ہوس کا وہی پرانا خمار واپس جاگ اٹھا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ ابرار کی شرم و حیا کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنائے گی۔ دوپہر کے وقت جب پورا گھر خاموش تھا اور دادا جان اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، شنزا دبے قدموں ابرار کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اس نے دیکھا ابرار وہاں کچھ پرانی فائلوں میں گم اور اس کے چہرے پر شدید سنجیدگی ہے۔ شنزا بغیر اجازت اندر داخل ہوئی اور درمیانی فاصلہ ختم کرتے ہوئے سیدھے ابرار کے میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نازک انگلیاں میز پر بجاتے ہوئے بے باک انداز میں کہا کہ کیوں جناب، رات کی شدتیں تو ہوا میں اڑ گئیں، اب یہ فائلوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھنے کا نیا ڈرامہ کیا ہے؟ ابرار نے فائل سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلال تھا، لیکن اس نے اپنی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے بولا کہ شنزا بیگم، یہ گاؤں ہے اور میں یہاں کا بڑا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم اور تمہاری ماں کس مقصد کے لیے اس حویلی میں آئی ہو، لیکن یاد رکھنا، ابرار کو جھکانا، یہیں سے اپنی مرضی کے کاغذات پر سائن کروانا تمہاری سوچ سے بھی باہر کی بات ہے۔ شنزا مسکرائی اور ایک قدم اور آگے بڑھا کر ابرار کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس کی زلفیں ابرار کے شانے کو چھونے لگیں۔ شنزا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا، اچھا، اگر میں ابھی چیخنا شروع کر دوں کہ تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو تو تمہاری اس با اصول اور باحیا شخصیت کا گاؤں والوں کے سامنے کیا بنے گا؟ ابرار کا سانس ایک لمحے کے لیے اٹکا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخ لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر شنزا کی کلائی کو سختی سے تھاما اور اسے اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر لاتے ہوئے کہا، تم آزما کر دیکھ لو شنزا، میں اس گاؤں کی مٹی کا بیٹا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن تم اپنے اس بے باک روپ کی کون سی صفائی دو گی؟ ابرار کی اچانک اور سخت گرفت نے شنزا کو ایک پل کے لیے ششدر کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ابرار کی سخت گیری صرف ایک دکھاوا نہیں بلکہ اس کے اندر ایک انتہائی غیرت مند اور مضبوط مرد چھپا ہے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ فضا میں شدید تپش اور سنسپین پھیل چکا تھا۔ تبھی باہر سے دادا جان کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ابرار نے جھٹکے سے شنزا کی کلائی چھوڑی اور شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شنزا اپنی سرخ پڑتی کلائی کو دیکھتی رہ گئی۔ اسٹڈی روم میں ہوئے اس ڈرامائی ٹکراؤ کے بعد شنزا کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے اپنی کلائی پر پڑے ابرار کی انگلیوں کے لال نشان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اس کے انا کو شدید چوٹ پہنچی کہ وہ ایک دیہاتی سے مات کھا گئی، اور دوسری طرف ابرار کی اس مردانہ غیرت مند شخصیت نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن شنزا نے جلدی اپنے بکھرتے تاثرات کو سنبھالا اور خود سے عہد کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ اگلی صبح گاؤں کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، جب حویلی میں اچانک ایک نیا طوفان کھڑا ہوا۔ گاؤں کے کچھ معززین اور بزرگ دادا جان سے ملنے آئے اور نئی نویلی دلہن کو دوائیں دینے حویلی آئے۔ سوریا بیگم نے شنزا کو اشارہ کیا کہ وہ اچھے سے تیار ہو کر باہر آئے تاکہ سب پر روب جمایا جا سکے۔ شنزا نے دانستہ اور ایک انتہائی ماڈرن چست اور بے باک مغربی انداز کا لباس پہنا، اپنے بال کھلے چھوڑے اور بڑی بے باکی سے قدم اٹھاتی ہوئی صحن میں آ کھڑی ہوئی۔ گاؤں کی روایتی اور باحیا خواتین اور بزرگ شنزا کے اس لباس اور انداز کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ فضا میں ایک ناگوار خاموشی چھا گئی اور کچھ خواتین آپس میں کھانا پوسی کرنے لگیں۔ یہ کیسی دلہن ہے جسے حیا اور شرم کا ذرا بھی نہیں لحاظ؟ شنزا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ابرار کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ ابرار جو صحن کے ایک کونے میں کھڑا تھا، اس نے شنزا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ابرار نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموشی سے شنزا کی طرف بڑھا۔ شنزا کو لگا ابرار سب کے سامنے اس پر چیخے گا، یہ اس سے جھگڑا کرے گا، لیکن ابرار نے سب کی توقعات کے برعکس ایک انتہائی سنجیدہ اور باوقار قدم اٹھایا۔ اس نے حویلی کے صوفے پر رکھی ہوئی اپنی بڑی سی روایتی شال اٹھائی اور بغیر کچھ کہے انتہائی احترام کے ساتھ شنزا کے شانوں پر ڈھالتے ہوئے اسے اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ ابرار نے بالکل دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، یہ حویلی ہماری عزت ہے اور میری بیوی کی عزت میری عزت ہے۔ گاؤں کے اصول آپ کے دبئی سے مختلف ہے شنزا بیگم۔ ابرار کے اس طرز عمل نے نہ صرف گاؤں والوں کے منہ بند کر دیے بلکہ شنزا کو بھی حیرت کے سمندر میں دھکیل دیا۔ شنزا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو انسان اس سے نفرت کرتا ہے وہ اس کی عزت کو یوں سنبھالے گا، لیکن شنزا کی ماں سوریا بیگم نے موقع دیکھتے ہی شنزا کے کان میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ دیکھا،
شنزا، یہ دیہاتی تمہیں اپنی غلام بنانا چاہتا ہے. فوراً جائیداد کے پیپرز پر اس کے دستخط کرواؤ ورنہ یہ تمہیں اس گاؤں کی قید میں سڑا دے گا. رات ہوتے ہی شنزا نے ابرار پر نیا حملہ کرنے کا سوچا. جب ابرار کمرے میں آیا اور صوفے پر لیٹنے لگا تو شنزا بستر سے اٹھی اور سیدھی اس کے صوفے کے پاس جا کر بیٹھ گئی. اسے نازک انداز سے ابرار کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چھیڑتے ہوئے کہا، کیوں جناب؟ صبح تو شال اڑا کر بڑے محافظ بن رہے تھے، اب صوفے پر ڈر کر کیوں سو رہے ہیں؟ یا مجھ سے ڈر لگتا ہے یا اپنی ہی حیا سے؟ ابرار جو صوفے پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، شنزا کے اس اچانک اور بے باک قربت پر اس کی سانسیں اٹک گئیں. اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی. اس نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف پھیرا اور چادر کو منہ تک تانتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، شرم کرو شنزا، ایک شوہر کی حدود ہوتے ہیں اور میں ان حدود کو توڑنا نہیں چاہتا. سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو. شنزا نے اس کی شرمیلی اور بدحواس حالت دیکھ کر ایک کھلکھلاتا قہقہ لگایا اور سوچنے لگی کہ اس انسان کو توڑنا اتنا مشکل بھی نہیں. مگر وہ اس بات سے نہ واقف تھی کہ ابرار کی یہ حیا اس کی سب سے بڑی طاقت تھی. گاؤں میں دن تیزی سے گزر رہے تھے اور شنزا اور ابرار کے درمیان سرد جنگ اور نوک جھونک کا سلسلہ مسلسل جاری تھا. شنزا ہر روز ابرار کو اپنی بے باکی سے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جبکہ ابرار اپنی سخت گیری اور حیا کی ڈھال بنا کر خود کو شنزا کے اثر سے بچانے کی کوشش کرتا. لیکن اس بناوٹی جنگ کے نیچے سسپینس کا ایک نیا کھیل شروع ہونے والا تھا. رات کے وقت گاؤں میں شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی. آس پاس کے درخت تیز ہواؤں سے جھوم رہے تھے اور بادلوں کی کڑک سے حویلی کی کھڑکیاں بجنے لگیں. اچانک پورے گاؤں کی بجلی چلی گئی اور حویلی کے گپ اندھیرے میں ڈوب گئی. شنزا کو جو دبئی کی روح پوش اور ہر سہولت سے آراستہ زندگی کی عادی تھی، اندھیروں اور بادلوں کے خوفناک گرج سے شدید خوف زدہ ہو گئی. وہ بستر پر چادر اوڑے کانپ رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور موم بتی کی مدھم روشنی میں ابرار اندر داخل ہوا. اس نے دیکھا شنزا خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے. ابرار کی تمام تر سختی اور غصہ شنزا کی اس بے بسی کو دیکھ کر لمحوں میں پگھل گیا. وہ فوری طور پر شنزا کے پاس بستر پر بیٹھا اور اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں شنزا، یہ بس گاؤں کی عام سی بارش ہے، میں یہاں موجود ہوں. شنزا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے خوف کے عالم میں ابرار کا بازو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے سینے سے جا لگی. ابرار کا جسم ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گیا. اس کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی. اس نے اپنی شرم اور ہچکچاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ سے شنزا کے سر پر تھپکی دی اور اسے حوصلہ دینے لگا. پہلی بار شنزا نے ابرار کے لمس میں کوئی ظالمانہ یا شاطرانہ تاثر نہیں بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور گرمجوشی محسوس کی. دونوں کے درمیان ایک خاموش اور گہری جذباتی قربت قائم ہو چکی تھی. موم بتی کی مدھم روشنی میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے، لیکن یہ خوبصورت اور رومانوی لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا. صبح ہوتے ہی جب بارش تھمی اور شنزا جاگی تو اس نے دیکھا ابرار کمرے میں موجود نہیں تھا. وہ بستر سے اٹھی اور جیسے ہی اسٹڈی روم کی طرف بھگ گئی، اس نے سریا بیگم اپنی ماں کو ایک پراسرار انداز میں حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف جاتے دیکھا. شنزا کو شک ہوا اور چپکے سے ان کے پیچھے گئی. شنزا نے دیکھا سریا بیگم ایک نامعلوم شخص سے کچھ کاغذات لے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، کام ہو جانا چاہیے. دادا کے مصرے مرگ پر جاتے ہی تمام جائیداد ہمارے نام ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ شنزا مزید کچھ سنتی، اس کی نظر ابرار پر پڑی جو کچھ فاصلے پر کھڑا سریا بیگم اور اس شخص کو شدید غصے اور شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. شنزا کے ذہن میں ایک دم سے شکوک و شبہات کا طوفان کھڑا ہو گیا. اسے لگا شاید ابرار اور اس کی ماں مل کر دادا جی کے خلاف کوئی بڑا کھیل کھیل رہے ہیں، یا پھر ابرار دادا جی کی جائیداد ہتھیا کر ان دونوں کو سڑک پر لانا چاہتا ہے. شنزا نے غصے میں ابرار کی طرف قدم بڑھائے، اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی. شنزا کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے. اس نے ابرار کے بالکل قریب جا کر چیلنجنگ اور تلخ لہجے میں کہا، تم جو یہ شریف اور باحیا بننے کا ڈرامہ کرتے ہو ابرار، مجھے لگتا ہے تم اس جائیداد کے لیے میری ماں سے بھی بڑے شاطر کھلاڑی ہو. تم دادا جی کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ ابرار نے شنزا کے اس بے بنیاد الزام پر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا. اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی اور اسے شنزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سچ اور جھوٹ کا پتہ بہت جلد چل جائے گا شنزا بیگم، لیکن یاد رکھنا جب سچ سامنے آئے گا تو تمہاری مغرور آنکھیں میرے سامنے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گی. ابرار کا تلخ بات شنزا کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو چکی تھی اور اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کا نیا طوفان برپا تھا. اسے لگ رہا تھا ابرار اس کی ماں سریا بیگم کے ساتھ مل کر کوئی پراسرار کھیل کھیل رہا ہے، یا پھر وہ دادا جی کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوئی بڑی چال چل رہا ہے. اسی ادھیڑ پن میں شنزا حویلی کے بالائی حصے میں چلی گئی، جہاں سریا بیگم فون پر انتہائی دھیمی اور پراسرار آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی.
शहज़ाद ने दीवार की ओर से चुपके से सुनना शुरू किया तो सैय्यदा बेगम कह रही थी कि कामयाबी बिल्कुल करीब है, बस एक बार दादा के साइन इन पुराने कागजात पर हो जाएं तो वो देहाती अबरार हाथ मलता रह जाएगा और शहज़ाद के नाम से हम सारी जायदाद दुबई मुंतकिल कर लेंगे। शहज़ाद के पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसे समझ न आया कि वो अपनी माँ की इस लालची फितरत पर रोए या अबरार की इस सख्तगिरी पर हैरान हो, लेकिन इससे पहले कि शहज़ाद वहाँ से हटती, सुरैया बेगम की नज़र इस पर पड़ गई और इन्होंने फ़ौरन फ़ोन काट कर अपना लहजा बदल लिया। सुरैया बेगम ने शहज़ाद के करीब आकर इंतहाई हमदर्दाना अंदाज में इसके हाथ थामे और जहर उगलते हुए बोल ली कि निशा बेटा, तुम देख नहीं रही कि अबरार दादाजी को अपने शहर में जकड़ चुका है। अगर हमने जल्दी ना की तो वो तुमसे शादी का ड्रामा करके तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। तुम्हें इस गाँव में छोड़कर खुद सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। सुरैया बेगम की इन शातिराना बातों ने शहज़ाद के अंदर की आग को मजीद भड़का दिया। इसने तय कर लिया कि वो अबरार से सीधा मुकाबला करेगी। दोपहर के वक्त जब हवेली का माहौल बिल्कुल खामोश था, शहज़ाद बगैर कुछ सोचे समझे अबरार के कमरे में दाखिल हुई, जहां अबरार एक मेज़ पर बैठकर कुछ दफ्तरी फाइलें देख रहा था। शहज़ाद ने गुस्से में आकर मेज़ पर रखी तमाम फाइलें नीचे गिरा दी और चीख कर बोली कि तुम्हारी शराफत और बाहया होने का सारा ढोंग खत्म हो चुका अबरार। तुम सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने और दादाजी की जायदाद हथियाने के लिए मेरे साथ ये शोहर होने का ड्रामा कर रहे हो। मुझे बताओ, तुमने दादाजी से कौन से कागजात पर दस्तखत करवाए हैं? अबरार ने इंतहाई ज़ब्त और सख्त तासुरात के साथ नीचे गिरी फाइलों को देखा, फिर आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और शहज़ाद के बिल्कुल करीब आकर इसकी आंखों में झांका। अबरार का चेहरा गुस्से से चमक रहा था, मगर इसका लहजा इंतहाई धीमा था। इसने बोला कि अगर मैं जायदाद का लालची होता शहज़ाद, तो सुहाग रात की पहली ही रात तुम्हें इस कमरे से तितकार कर बाहर न फेंकता। अपने अंदर की जहरीली सोच को ज़रा लगाम दो और अपनी आंखें खोलो कि तुम्हारे आसपास कौन खेल खेल रहा है। शहज़ाद ने गुस्से से अबरार के सीने पर हाथ रखकर इससे पीछे धकेलना चाहा और बेबाक लहजे में कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं दुबई की शहज़ाद हूँ, तुम्हारा इस गाँव की हवेली की कोई बेबस औरत नहीं। तुम जायदाद के पेपर्स मेरे नाम करो, वरना मैं इस हवेली में वो तूफान खड़ा करूंगी कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अबरार ने झटके से शहज़ाद का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और उन दोनों के दरमियान फासला खत्म हो गया और उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। अबरार ने अपनी शर्मीली नीचर के बावजूद शहज़ाद की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई संजीदगी से कहा कि तो ठीक है, फिर देखो कि तूफान कौन खड़ा करता है। इन दोनों के दरमियान ये शदीद नोक-झोंक और तपिश इतनी भर चुकी थी कि लगता था अब कोई बड़ा धमाका होने वाला है। इस शदीद टकराव के बाद रात का अंधेरा हवेली पर छा गया और फिजा में एक अजीब सा आफतज़दा सुकून फैल गया। गांव में अचानक मौसम ने शिद्दत अख्तियार कर ली और मूसलाधार बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। अबरार जो रात के बाहर सहन में खड़ा बारिश को देख रहा था, इसके जहन में शहज़ाद की बातें और इसका बेबाक रूप मुसलसल घूम रहा था। इसे अंदाजा था शहज़ाद की माँ इसे मुसलसल भड़का रही है और शहज़ाद महज अपनी माँ के बिछाए हुए जाल में नाच रही है। दूसरी तरफ कमरे में मौजूद शहज़ाद बिजली की शदीद कड़क और अंधेरे से घबरा रही थी। गरचे वो ज़ाहिर में बहुत बाहिम्मत और बेबाक बनती थी, लेकिन अंदर से अंधेरे और तूफान से बेहद डरती थी। अचानक हवेली की तमाम लाइट्स बंद हो गईं और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। शहज़ाद ने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी और बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गई। इसी लम्हे कमरे का भारी दरवाज़ा खुला और मोमबत्ती हाथ में लिए अबरार अंदर दाखिल हुआ। मध्यम सी जर्द रोशनी में अबरार का वजी और रौबदार चेहरा चमक रहा था। इसने देखा शहज़ाद खौफ से कांप रही है। इसकी आंखों में सचमुच का डर मौजूद है। अबरार की तमाम तर सख्ती और गुस्सा शहज़ाद की इस मासूमाना और खौफजदा हालत को देखकर पिघल गया। वो बगैर कुछ कहे शहज़ाद से खामोशी के पास इससे बिस्तर पर आग बैठ गया। शहज़ाद ने जैसे अबरार को अपने करीब देखा, इसने अपनी तमाम अना और बेबाकी भूल कर खौफ के आलम में अबरार के मजबूत बाजू दोनों हाथों से थाम लिया और अपना चेहरा इसके शानों में छुपा लिया। अबरार का जिस्म एक लम्हे के बिल्कुल साकत हो गया। इसके अंदर हया और जज्बाती तलातुम का तूफान उठा। इसे चाहा हो कि वो पीछे हट जाए, लेकिन शहज़ाद की कांपती सांसों ने इसे रोक दिया। अबरार ने अपने शर्मीले मिजाज पर काबू पाते हुए आस्की से अपना दूसरा हाथ शहज़ाद के गीत लपेट लिया और इसे अपने असार में ले लिया। बारिश की बरसात और कड़कती बिजली के दरमियान दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे। वो बेबाक लड़की जो हर वक्त अबरार को चैलेंज करती थी, इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह इसके सीने से लगी हुई थी और अबरार अपनी तमाम तर सदगिरी के बावजूद इसके लिए एक मजबूत पनागा बन चुका था। शहज़ाद ने मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में अबरार के चेहरे को देखा। इसकी आंखों में हया की सुर्खी और एक ऐसा खलूस था जो शहज़ाद ने आज तक किसी मर्द की आंखों में नहीं देखा था। शहज़ाद का दिल पहली बार अबरार के लिए एक अलग ही अंदाज में धड़का और उसके जहन में ख्याल आया
کہ کیا واقعی یہ دیہاتی ڈفر وہی انسان ہے جسے وہ ظالم سمجھ رہی تھی۔ تبھی ابرار نے دھیمی اور نہایت نرم آواز میں شہزاد سے کہا، تم ہر وقت مجھ سے لڑتی ہو مگر اندھیرے سے اتنا ڈرتی ہو۔ شہزاد نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی اور اس کی گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ اس نے کھلاتے ہوئے کہا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، یہ تو بس بجلی کڑک رہی ہے۔ ابرار کے لبوں پر ایک ہلکی سی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اسے شہزاد کے ماتھے پر بکھری زلفوں کو نرمی سے پیچھے ہٹایا اور بولا، جب تک میں اس حویلی میں موجود ہوں شہزاد، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ طوفان ہو یا جائیداد کے نام پر کھیلے جانے والی سازشیں۔ ابرار کی اس بات پر شہزاد نے دل کے تمام تار چھیڑ دیے۔ اس رات اندھیرے اور طوفان کے سائے میں دونوں کے درمیان دشمنی کی دیواریں گرنے لگی تھیں۔ رات کا طوفان اور دونوں کی جذباتی قربت صبح ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموش ماحول میں بدل چکی تھی۔ صبح کے وقت شہزاد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ابرار بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں رات کی قربت کی مٹھاس ابھی باقی تھی، لیکن ماں کی بھڑکائی ہوئی باتیں اور جائیداد کی الجھن بھی اس کے ذہن پر سوار تھی۔ شہزاد نے اپنا ڈریس تبدیل کیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ سریا بیگم نے اسے فوراً ایک کونے میں بلایا اور غصے سے پھس پھساتے ہوئے بولی، نشا، تم رات بھر اس دیہاتی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ تم اپنا مقصد بھول رہی ہو۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ابرار آج گاؤں کے آخری کنارے پر اپنے کچھ وکیلوں اور لوگوں سے ملنے جا رہا ہے۔ مسرور دادا کی جائیداد کے کسی کاغذ پر کام کر رہا ہے، جاؤ اور اس کا پیچھا کرو۔ شہزاد کے اندر ایک بار پھر شکوک و شبہات نے سر اٹھایا۔ اسے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کسی کو بتائے ابرار کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ گاؤں کی کچی و ناہموار سڑکوں سے گزرتے ہوئے شہزاد کی گاڑی گاؤں کے بالکل آخری کنارے پر واقع ایک بہت بڑی اور جدید عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ شہزاد نے حیرت سے اس خوبصورت عمارت کو دیکھا جس کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، مفت طبی و تعلیمی مرکز۔ شہزاد گاڑی سے اتری اور دبے قدموں عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر شہزاد کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ ایک بڑی سی کلاس روم میں ابرار، جو روایتی لباس میں تھا، گاؤں کے غریب بچوں کو نہ صرف مفت تعلیم دے رہا تھا بلکہ وہاں ایک مکمل ڈسپینسری اسپتال قائم تھا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو رہا تھا۔ وہ وکیل جن کے بارے میں سریا بیگم نے کہا تھا، دراصل وہ ایک فلاحی ٹرسٹ کے لیگل ایڈوائزر تھے اور ابرار دادا جان کی جائیداد کا بڑا حصہ اس ٹرسٹ کے نام وقف کر رہا تھا تاکہ کوئی لالچی انسان اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ شہزاد عمارت کی راہداری میں کھڑی سجدہ رہ گئی۔ اس کا سانس اٹک گیا، آنکھیں پھیلی رہ گئیں۔ یہ گاؤں کا وہ ڈفر انسان جسے میں ظالم اور جائیداد کا بھوکا سمجھ رہی تھی۔ تبھی ابرار کی نظر شہزاد پر پڑی۔ وہ بچوں کو پڑھانا چھوڑ کر شہزاد کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی و حیا داری تھی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا۔ ابرار نے شہزاد کے قریب آ کر انتہائی آرام دہ لہجے میں کہا، شہزاد بیگم آپ یہاں؟ کیا آپ سوچ رہی تھیں کہ میں دادا جان کی جائیداد ہتھیا کر دبئی میں کوئی مال بنانے جا رہا ہوں؟ یہ ہے وہ جائیداد جس کا کیس میں دادا جی سے مل کر لڑ رہا تھا۔ میں اپنی ذات کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں چاہتا، میں صرف یہ جائیداد کو تمہاری لالچی ماں اور دوسرے چوروں سے بچا کر اس فلاحی کام کے لیے محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہیں اور تمہارے دادا کے نام کو کوئی بدنام نہ کر سکے۔ شہزاد کی زبان بالکل گنگ ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کا سارا غرور اور غلط فہمیاں ایک ہی لمحے میں پاش ہو چکی تھیں۔ اپنے سامنے بکھرے سچائی کے اس آئینے کو دیکھ کر شہزاد کو شدید شرمندگی اور پچھتاوے نے گھیر لیا۔ وہ بغیر کچھ بولے الٹے قدموں وہاں سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی اور حویلی میں واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر گر کر زاروں کے تار ہو پڑی۔ اسے اپنے رویے اور اپنے طنز، اپنی بے باکی اور ابرار کو دیہاتی ڈفر کہنے پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جس انسان کو وہ جاہل اور لالچی سمجھتی رہی، وہ ایم پاس باصول، غیرت مند اور انسانیت کی خدمت کرنے والا ایک عظیم مرد تھا۔ شام کے وقت جب ابرار حویلی واپس آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھا کہ شہزاد گھٹنوں میں سر دیے بستر کے کونے پر بیٹھی ہے۔ ابرار نے اپنی ہمیشہ کی حیا اور سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا فاصلہ قائم رکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا شہزاد؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ شہزاد نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کوئی غرور نہیں تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور سیدھی ابرار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہزاد نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو ابرار، میں بہت بری ہوں۔ میں نے تم سے کتنی بدتمیزی کی، تمہیں جاہل کہا، جائیداد کا بھوکا کہا، لیکن تم تو اتنے اچھے انسان ہو، تم نے مجھے اتنی عزت دی اور میں اپنی ماں کی اندھے لالچ میں آ کر تمہارا دل دکھاتی رہی۔ ابرار نے شہزاد کی آنکھوں میں سچے پچھتاوے کے آنسو دیکھے تو اس کی سختی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس کا دل شہزاد کے اس معصومانہ اعتراف پر پگھل گیا۔ ابرار نے قدم آگے بڑھایا اور اپنی شرم و حیا کے احساس پر قابو پاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے شہزاد کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شہزاد میں تم سے کبھی ناراض نہیں تھا، میں جانتا تھا تم دل کی بری نہیں ہو، بس اپنے ماحول اور غلط فہمیوں کا شکار تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تم سچائی کو دیکھ لیا۔ شہزاد نے ابرار کے شفیق اور محبانہ لمس کو محسوس کیا تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس ابرار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔
इस बार इसकी मुस्कुराहट में कोई बेबाक चालाकी नहीं बल्कि खालिस और सच्ची मोहब्बत की चमक थी। शहज़ाद ने छेड़ते हुए मातम आवाज में कहा, तो मिस्टर बाहया शोहर अब भी मुझसे दूर ही रहोगे, अपने इस बेबाक बीवी को अपने दिल में पनाह दोगे? अबरार के चेहरे पर एकदम से हया की सुर्खी दौड़ गई। इसने फौरन नजरें झुका ली और बदहवासी में हकलाते हुए बोला, तुम अब भी नहीं सुधरोगी शंजा। शंजा का खिलखिलाता कहका कमरे में गूंज उठा। दोनों के दरमियान नफरत की तमाम दीवारें गिर चुकी थी और इनके दिलों में एक पाकीज़ा सच्चे और गहरे प्यार का आगाज हो चुका था। शंजा के बदलते रवैये और अबरार के लिए इसकी आंखों में मोहब्बत की चमक देखकर सुया बेगम के तन बदन में आग लग चुकी थी। इन्हें साफ नजर आ रहा था, अगर शंजा मुकम्मल तौर पर अबरार के सहर में मुब्तला हो गई तो अरबों की जायदाद इनके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगी। सुरैया बेगम ने अपने शातिर ज़हन का इस्तेमाल करते हुए आखिरी और खतरनाक चाल चलने का मंसूबा बनाया। इन्होंने हवेली के पुराने वकील से खुफिया मुलाकात की और जायदाद के कुछ जाली कागजात तैयार करवाए जिन पर अबरार के जाली दस्तखत मौजूद थे, और उन कागजात की रूह से ऐसा जाहिर होता था जैसे अबरार हवेली और ज़मीनों को अपने ज़ाती नाम मुंतकिल करवा कर शहज़ाद और उसकी माँ को बेदखल करने वाला है। अगली सुबह जब अबरार गांव के फलाही अस्पताल गया, सुरैया बेगम ने शहज़ाद को अपने कमरे में बुलाया। वो अपने चेहरे पर शदीद सदमे और आंसुओं के तासुरात सजाए बैठी थी। जैसे ही शंजा कमरे में दाखिल हुई, सुरैया बेगम ने रोते हुए वो जाली दस्तावेजात शंजा के सामने फेंक दिए और बोली कि निशा देखो, अपने इस बाहया शोहर की असलियत, जिसकी मोहब्बत के तमाम ख्वाब देख रही हो। इसने दादाजी की बीमारी का फ़ायदा उठाकर हम दोनों को सड़क पर लाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया। शंजा ने हैरत और सदमे के आलम में वो कागजात उठाए जिन पर नीचे अबरार के दस्तखत मौजूद थे और लिखा था, जायदाद का मालिक सिर्फ अबरार होगा। शंजा का दिल एक बार फिर दहल गया। एक तरफ अबरार की वो रोपोश और बहासूर शख्सियत जिस पर वो दिल हार चुकी थी, और दूसरी तरफ ये सबूत। शंजा के ज़हन में शदीद जंग छिड़ गई, कौन सच्चा है कौन झूठा। सुरैया बेगम ने शंजा के मुतज़लज़ल असाब का फ़ायदा उठाते हुए इसके कानों में मज़ीद जहर घोला कि शंजा बेटा, मर्द अपने लालच छुपाने के लिए हया और शराफत का निकाब ओढ़ते हैं। तुम्हें सच्चाई देखनी होगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शंजा का जहन उलझ कर रह गया। मोहब्बत और शक के इस मोड़ पर इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शाम ढलते ही गांव की फिजा पर अजीब सी मनहूस खामोशी छा गई। दादा जान की तबीयत अचानक बिस्तर पर शदीद खराब होने लगी। इन्हें शदीद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो बेहोश हो रहे थे। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। अबरार जैसे अस्पताल वापस पहुंचा, इसने फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया और दादाजी के पास बैठकर इनकी देखभाल करने लगा। लेकिन इस हंगामे के दौरान सुरैया बेगम ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए दादाजी की दवा की शीशी को एक पुरअसरार दवा से बदल दिया ताकि इल्ज़ाम अबरार पर आ सके। वो जायदाद हासिल करने के लिए दादा की जान ले रहा है। शंजा जब दादाजी के कमरे में पहुंची तो इसने देखा अबरार इनके सराहने बैठा हुआ था और दादाजी की हालत गैर हो रही थी। इसी वक्त सुरैया बेगम ने चीखना शुरू कर दिया कि देखो शंजा, इस अबरार ने दादाजी को कौन सी दवा दी कि इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये जायदाद हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शंजा जो पहले ही जाली कागजात देकर शर्मसार थी, इस मंजर को देखकर अपनी आवाज खो बैठी। इसका जवाब दे गया। इसने अबरार का बाजू पकड़कर इसे दादा जान के बिस्तर से पीछे धकेला। शहज़ाद ने आंखों में आंसू भरे शदीद गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ अबरार पर चीखते हुए कहा, तुम इतने गिर सकते हो अबरार? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने दिल में जगह दी और तुम जायदाद के लिए दादाजी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। तुम सिर्फ एक ड्रामेबाज हो। अबरार शंजा के इस अचानक इल्जाम और शदीद बदगुमानी पर शर्मसार रह गया। इसका दिल शंजा के इन अल्फाज से बुरी तरह जख्मी हुआ। इसकी आंखों में शदीद दुख की लहर दौड़ी, लेकिन इसने अपने वकार को बरकरार रखा और सिर्फ इतना कहा, शंजा अगर तुम्हें लगता है मैं कातिल और लालची हूँ तो वक्त को फैसला करने दो, लेकिन याद रखना जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। इसीलिए मैं एम्बुलेंस आ गई और दादाजी को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हवेली में शहज़ाद और अबरार के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता एक बार फिर एक खतरनाक और अलमनाक मोड़ पर आकर रुक गया। अस्पताल का राहदारी सुनसान और शदीद कशीदगी से भरा हुआ था। आईसीयू के बाहर लगी जर्द लाइट मुसलसल टिमटिमा रही थी, जबकि अंदर दादाजी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। शंजा बेचैनी से राहदारी में चक्कर काट रही थी। इसका दिल पछतावे, शक और खौफ के मगलूबे में जकड़ा जा चुका था। एक तरफ सुरैया बेगम के दिए हुए जाली कागजात और दवा का वाकया, दूसरी तरफ अबरार की वो मासूम जख्मी निगाहें जिसकी रूह को अंदर तक झंझोड़ रही थी। अबरार राहदारी के कोने में बेंच पर खामोश बैठा, इसे अपनी नजरें जमीन पर टिका रखी थी। इसका बावकार चेहरा गम से नडाल था, लेकिन इसने शंजा से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसी असना में दादाजी का इलाज करने वाले सीनियर डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला। सुरैया बेगम फौरन आगे बढ़ी और चीख कर ड्रामा शुरू किया कि डॉक्टर साहब बताइए, इस देहाती ने दादाजी को कौन सा जहर दिया।
لیکن ڈاکٹر نے اگلے الفاظ سوریا بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، زہر ابرار صاحب نے نہیں بلکہ کسی نے دادا جی کی روزمرہ کی دواؤں میں زہریلی گولی ملائی تھی۔ اگر ابرار صاحب بر وقت نہیں اسپتال نہ لاتے، بنیادی علاج نہ دیتے تو ان کی جان بچنا ناممکن تھا، بلکہ ابرار صاحب نے تو اپنے فلائی سپتاہ کے لیب سے زہر کا پتہ چلا کر فوراً تریاق فراہم کیا۔ یہ سنتے ہی شنزا پر گویا بجلی گر پڑی، اس کا پورا وجود لرز اٹھا اور اس کی نظریں فوراً سوریا بیگم پر گئیں۔ سوریا بیگم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ شنزا نے بجلی کسی تیزی سے سوریا بیگم کے ہاتھ سے ان کا ہینڈ بیگ چھین لیا، اسے کھول کر نیچے الٹ دیا۔ بیگ سے دوا کا وہ خالی پتہ اور جعلی کاغذات کے اصل اسٹیمپ پیپرز نیچے گرے۔ شنزا نے جب وہ کاغذات دیکھے تو اس پر ابرار کے نہیں بلکہ سوریا بیگم ایک شاطر وکیل کے دستخط تھے، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ سوریا بیگم دادا جی کے راستے سے ہٹا کر ساری جائیداد شنزا کے نام کروا کر دبئی بھاگنے والی تھی۔ شنزا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کی لالچی فطرت نے تمام حدود پار کر دی تھی۔ شنزا نے نفرت اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، ماں آپ اتنی گر سکتی ہیں؟ آپ نے صرف جائیداد کے لیے دادا جی کی جان لینے کی کوشش کی اور مجھے اپنے ہی شوہر کے خلاف استعمال کیا۔ سوریا بیگم کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ ابرار خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے صرف اتنا کہا، سوریا بیگم آپ میری ساس ہیں، اس لیے وہ پولیس کی نہیں بلا رہا، لیکن اس حویلی اور اس خاندان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سوریا بیگم ذلت اور رسوائی کے مارے وہاں سے بھاگ گئیں، جبکہ شنزا وہیں فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رو پڑی۔ ہسپتال کے اس خوفناک ڈرامے کے بعد اگلی صبح دادا جی کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹروں نے انہیں خطرے سے باہر قرار دیا۔ ویلی میں ایک بار پھر سکون لوٹ آیا، لیکن شنزا کا دل شدید پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ جو اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے کس طرح ایک بار پھر اپنے واقعی جھوٹ پر یقین کر کے اس پاکیزہ اور سچے انسان پر اتنا بڑا الزام لگایا جس نے ہمیشہ اس کی عزت اور خاندان کی حفاظت کی تھی۔ شام کے وقت ابرار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات واضح تھے، مگر اس کا رویہ معمول کے مطابق نہ ہی سنجیدہ اور باوقار تھا۔ شنزا اس سے دیکھتے ہی بستر سے اٹھی اور روتے ہوئے سیدھی اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی، لیکن ابرار فوراً جھک کر شنزا کے شانوں کو تھاما اور اسے بڑی عزت سے اوپر اٹھایا۔ ابرار نے اپنے شرمیلے لہجے میں نظریں جھکا کر کہا، شنزا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ اس حویلی کی عزت ہیں۔ شنزا نے ابرار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بلک بلک کر روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو ابرار، میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگایا، تمہیں قاتل کہا، لیکن تم نے پھر بھی میری ماں کی عزت رکھی اور میری حفاظت کی۔ میں کتنی اندھی تھی جو تمہارے اندر کے اس حیادار عظیم انسان کو نہ پہچان سکی۔ ابرار نے شنزا کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ پچھتاوا تھا۔ ابرار کی تمام طرح چاہٹ ختم ہو گئی، اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے شنزا کے آنسو پونچھے اور اسے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں شنزا بیگم، اور اب ماضی کو یاد کرنے کا فائدہ نہیں۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، بس مجھے انتظار تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے سچ دیکھو۔ شنزا نے اب کوئی فاصلہ نہ رکھا، اس نے آگے بڑھ کر ابرار کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ابرار کا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہوا، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر اس نے بھی مسکرا کر اپنے بازو شنزا کے گرد لپیٹ لیے۔ شنزا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے چھیڑتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، تو مسٹر باحیا، اب تم اس دبئی کی نادان لڑکی کو کبھی خود سے دور نہیں کرو گے نا؟ ابرار نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ شنزا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اب اگر تم جانا بھی چاہو گی تو میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت سے شرشار ہو چکے تھے، نفرت کے تمام بادل چھڑ چکے تھے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ سوریا بیگم حویلی سے تو چلی گئی، لیکن ان کا بدلہ لینے کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حویلی کے بوجھل فضا میں اب محبت اور احترام کا نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ شنزا مکمل طور پر بدل چکی تھی، اس کی بے باکی اب ابرار کے لیے ایک پیاری اور دلکش شخصیت میں ڈھل چکی تھی، جبکہ ابرار شرمیلی اور بایا نیچر نے شنزا کے دل کو پوری طرح اپنی سیر میں جکڑ لیا۔ دادا جی کی صحت بھی تیزی سے بہتر ہو رہی تھی اور انہوں نے شنزا اور ابرار کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر حویلی میں ایک بڑی دعائیہ تقریب کا اعلان کیا تاکہ پورے گاؤں کے سامنے اپنی پوتی اور پوتے کے رشتے کو دلی سے قبولیت کیا جا سکے۔ شنزا اپنے کمرے میں روایتی سبک دوپٹہ اوڑھے آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ ابرار کمرے میں داخل ہوا۔ ابرار نے شنزا کا یہ روایتی اور باحیا روپ دیکھا تو اس کی نظریں احترام اور محبت سے جھک گئیں۔ ابرار آہستگی سے شنزا کے قریب آیا اور اس کی زلفوں میں خوبصورت چنبیلی کا پھول سجاتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں بولا کہ آج تم واقعی اس حویلی کی ملکائیں لگ رہی ہو شنزا۔ شنزا کے چہرے پر حیا کی سرخ رنگت پھیل گئی، اس نے مسکرا کر ابرار کا بازو تھامتے ہوئے چھیڑا کہ سرکار اب تو تعریفیں بھی کھل کر کرنے لگے ہیں، کہاں گئی وہ پرانی ہچکچاہٹ؟ ابرار کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی اور اس نے شنزا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
जहाँ सच्ची मोहब्बत हो वहाँ डर और हिचकिचाहट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस रोमानवी माहौल के ऊपर से पड़ता एक खौफनाक साजिश पिक कर रही थी। सैय्यद बेगम जी ने हवेली से जलील करके निकाला गया। गांव के एक शातिर जमींदार और अबरार के पुराने हरीफ साईं कासिम से हाथ मिला चुकी थी। साईं कासिम दादाजी की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता था। सैय्यद बेगम को सिर्फ अपना इंतकाम चाहिए था। रात को जब हवेली में तकरीब का हंगामा खत्म हुआ और सब सो गए, सैय्यद बेगम ने साईं कासिम के गुंडों की मदद से फलाही अस्पताल के कुछ अहम तरीन रिकॉर्ड और जायदाद के असल पर मुश्तमिल फाइल को गायब करवा दिया और साथ ही गांव की पंचायत सरपंच को ये खबर फैला दी। अबरार ने दादा की जारी विरासत बनाकर गांव की जमीन हड़प कर ली। शहजाद अबरार सुबह बेदार हुए तो हवेली के बाहर पंचायत का शोर सुनकर सजदे रह गए। इन्हें अंदाजा हो गया दुश्मन एक बार फिर इनके सुकून पर हमला किया। हवेली का बड़ा सहन गांव की पंचायत के पंचों और बुजुर्गों और देहातियों से भरा हुआ था और फिजा कशीदा थी। साईं कासिम अपने हमायतों के साथ सामने खड़ा था। सैय्यद बेगम पीछे ओट में छुपकर अपना खेल देख रही थी। पंचायत के सरपंच ने सख्त लहजे में अबरार से कहा, अबरार, तुम पर इल्जाम है कि तुमने दादा की जायदाद और गाँव के वक्त जमीनों को अपने जाती नाम पर मुंतकिल करवा लिया और उनके जाली कागजात बनाए हैं। अगर तुम सच्चे हो तो वरासत के साथ सनद पेश करो, वरना पंचायत तुम्हें गाँव से बेदखल करने का हुक्म देगी। अबरार ने सुकून और वक़ार के साथ सर झुका लिया क्योंकि इससे मालूम था रातों रात इसके स्टडी रूम से वो फाइल चोरी हो चुकी है। इसके बाद फिलहाल सफाई के लिए कोई कागज नहीं। साईं कासिम ने तंजिया के हक्का लगाते हुए कहा, देखो पंचायत वालों, इस शरीफ इंसान के पास कोई जवाब नहीं। ये हया और शराफत का ड्रामा करके सबको लूट रहा था। तमाम देहाती आपस में खाना पूसी करने लगे और अबरार के साथ दाव पर लग गई। इसीलिए में जब अबरार खामोश था, शंजा हवेली के अंदर से बाहर सेन में आई। इसे सर पर रवायती चादर ओढ़ रखी थी, मगर इसकी आंखों में बेबाक चैलेंज और गजब का इत्तेमाद था। शंजा ने सीधा जाकर पंचायत के सामने अबरार के आगे खुद को एक ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। शंजा ने बुलंद और रौबदार आवाज में कहा, खबरदार जो किसी ने मेरे शोर की शराफत पर उंगली उठाई, मैं दुबई से आई शंजा हूँ और मैं जानती हूँ कानून और सच्चाई क्या होती है। तमाम पंचायत शंजा का ये रूप देखकर दंग रह गई। शंजा ने साईं कासिम की आंखों में आंखें डालकर कहा, कागजात चोरी करने से सच्चाई नहीं बदलती साईं साहब। मुझे मालूम है मेरी माँ और तुम मिलकर ये ड्रामा कर रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि मैंने दुबई की रवानगी से पहले इन तमाम असल संदात की डिजिटल कॉपी और सरकारी पोर्टल हाई कोर्ट की वेरिफिकेशन पहले ही महफूज कर ली थी। शंजा ने अपने लैपटॉप को पंचायत के सामने खोला और प्रोजेक्टर के जरिए तमाम सच्चाई दीवार पर दिखा दी, जिसमें वाज़ेह था कि अबरार ने 1 रुपया भी अपने नाम नहीं किया, बल्कि सारी जायदाद फ्लाई ट्रस्ट के नाम की है। पंचायत के बुजुर्ग साईं कासिम पर बरस पड़े और अबरार को बेगुनाह करार दे दिया। साईं कासिम और सुरैया बेगम के पास कोई रिसवाई के सिवा कुछ ना बचा। जब पंचायत खत्म हुई और सब चले गए, अबरार ने शदीद जज्बाती होकर शंजा को देखा। अबरार की आंखों में नमी थी। इससे शंजा के करीब जाकर धीमी आवाज में कहा कि आज तुमने मेरी इज्जत और मेरे किरदार को बचा लिया शंजा। शंजा ने मुस्कुराकर अबरार का हाथ मजबूती से थामा और कहा कि मैंने कहा था ना अबरार, अब हम सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत हैं और इस बेबाक बीवी के होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अबरार ने अपनी हयादार अंदाज में मुस्कुराकर शंजा को देखा। दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता हर तूफान से बालातर हो चुका था। पंचायत में शदीद रुसवाई के बाद सुरैया बेगम का ज़हन इंतकाम की आग में पागल हो चुका था। इनका तमाम घमंड, जायदाद का लालच और जम खाक में मिल चुका था। वो जान चुकी थी जब तक शंजा और अबरार एक साथ हैं वो इस हवेली का 1 रुपया भी हासिल नहीं कर सकती। साईं कासिम ने भी अपनी शिकस्त के बाद सुरैया बेगम को धुतकार दिया, जिसके बाद सुरैया बेगम खुद अपने हाथों से इस रिश्ते और हवेली के सुकून के हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अगली शाम गांव में एक बार फिर घटिया टोप अंधेरा छा गया और तेज़ हवाएं चलने लगी। गांव के अस्पताल में किसी मरीज की देखभाल के सिलसिले में देर तक रुका हुआ था अबरार, जबकि शंजा हवेली में दादाजी को दवा देकर अपने कमरे में इनका इंतजार कर रही थी। हवेली के मुलाजमिन को सैय्यद बेगम ने चालाकी से पहले किसी काम से बाहर भेज दिया। अचानक हवेली का पिछला दरवाजा खुला। सैय्यद बेगम ने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े, हाथों में मिट्टी के तेल की कलहाड़ी और माचिस लिए हवेली के अंदर दाखिल हुई। सैय्यद बेगम खामोशी से ऊपर शंजा के कमरे की तरफ बढ़ी और सीधी अंदर दाखिल हुई और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। शंजा ने जब अपनी माँ को इस खौफनाक अंदाज में देखा तो सजदे रह गई। सैय्यद बेगम की आंखों में वहशत तो इन्होंने शंजा पर चीखते हुए कहा, तुमने इस देहाती के लिए अपनी माँ को रुसवा किया शंजा, तुमने मुझे बेघर कर दिया। अब अगर ये जायदाद मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें इस हवेली में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शंजा ने माँ को समझाने की कोशिश की और कहा, माँ होश में आए, अब लालच में इतनी अंधी कैसे हो सकती हैं। लेकिन सैय्यद बेगम ने कुछ ना सुना। इन्होंने गुस्से में आकर कमरे पर्दों फर्नीचर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। लम्हों में आग के शोले भड़क उठे और कमरे का दरवाजा पर्दों की आग से धक्के खाने लगा। शंजा का दम घुटने लगा और वो कमरे के कोने में महसूर होकर रह गई। इस वक्त अबरार
ابرار حویلی کے صحن میں داخل ہوا۔ اوپر کے کمرے سے اٹھتے دھوئیں اور شہنزاد کی چیخوں کو سن کر اس کا دل دہل گیا۔ ابرار بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر بھاگا۔ کمرے کا دروازہ جل رہا تھا اور اندر سے تپش باہر آ رہی تھی۔ ابرار نے اپنی پوری طاقت سے جلے ہوئے لکڑی کا بھاری دروازے پر ٹھوکر مارنا شروع کی۔ اس کے ہاتھوں شانوں پر آگ کی تپش لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف شہنزاد کو بچانے کا جنون تھا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹ گیا اور ابرار اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہر طرف آگ کا دھواں تھا۔ اس نے دیکھا سوریا بیگم خود بھی آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی خوف سے چیخ رہی تھی، جبکہ شہنزاد بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ ابرار نے سب سے پہلے اپنی جلی ہوئی روایتی شال کو پانی میں بھگویا اور شہنزاد کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور ساتھ ہی اپنی جان پر کھیل کر سوریا بیگم کو بھی گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا۔ ویلی کے صحن میں دھواں پھیل گیا۔ دیہاتیوں نے بھاگ کر آگ پر قابو پایا۔ سوریا بیگم شدید جھلسنے اور دھوئیں کے باعث اسپتال منتقل کی گئیں، جہاں ان کی حالت نازک تھی مگر ان کی زندگی بچ چکی تھی۔ دوسری طرف شہنزاد کو حویلی کے نچلے کمرے میں لایا گیا، جہاں اسے ہوش آ رہا تھا۔ شہنزاد نے جب آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی نظریں ابرار پر پڑی۔ ابرار بستر کے پاس بیٹھا، اس کا روایتی لباس جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا۔ اس کی کلائی اور ہاتھوں پر آگ کے شدید چھالے پڑے تھے اور چہرہ دھوئیں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ابرار کی آنکھوں میں شہنزاد کے لیے بے پناہ تڑپ اور خوف کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ شہنزاد نے جب ابرار کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آباء و اجداد کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رستی عادت سے ابرار کی جلی ہوئی کلائی کو تھاما اور بلک بلک کر روتے ہوئے بولا، تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ابرار؟ تم چل سکتے تھے تو میرے اور اس کی ماں کے لیے کیوں کود پڑے جو تمہارے دشمن تھے؟ ابرار نے شہنزاد کے آنسوؤں کو اپنے زخمی ہاتھ کی انگلیوں سے آہستہ سے پونچھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سچی اور گہری آواز میں کہا، اگر تمہیں نہ رہتی شہنزاد تو اس حویلی، اس جائیداد اور میری زندگی کا میں کیا کرتا؟ میری حیا، میری غیرت اور میرا دل، سب کچھ تم سے ہی تو وابستہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر شہنزاد کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر ابرار کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ شہنزاد نے روتے ہوئے کہا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں ابرار، تم صرف میرے شوہر نہیں، میری روح، میرا تحفظ ہو۔ ابرار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہی پرانی حیا اور شرم کی لالی دوڑ گئی، لیکن اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے شہنزاد کو اپنے سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی تم سے اتنی ہی پاکیزہ محبت کرتا ہوں شہنزاد بیگم، جتنا اس گاؤں کی مٹی سے کرتا ہوں۔ اگلی صبح اسپتال میں سوریا بیگم کو بھی اپنے کیے کا شدید پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے بستر مرگ پر جیسی حالت میں شہنزاد اور ابرار سے رو کر معافی مانگی۔ شہنزاد نے اپنی ماں کو معاف کر دیا کیونکہ اس کا دل اب محبت سے لبریز ہو چکا تھا اور تمام برائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ آگ کے اس خوفناک امتحان کے بعد حویلی پر برسوں سے چھائے ہوئے سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ اسپتال میں سوریا بیگم کی حالت اب بہتر تھی مگر ان کا غرور اور لالچ مکمل طور پر پاش پاش ہو چکا تھا۔ انہوں نے بستر مرگ جیسی ذلت سے گزر کر اپنی بیٹی شہنزاد اور ابرار سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ شہنزاد نے اپنے کھلے اور بدلے ہوئے دل کے ساتھ اپنی ماں کو معاف کر دیا اور علاج کے لیے واپس دبئی بھیجنے کا انتظام کر دیا تاکہ وہ وہاں سکون سے اپنی زندگی کا کفارہ ادا کر سکیں۔ دادا جانا بالکل صحت مند تھے اور ان کے چہرے پر اپنے خاندان کو یوں ایک ہوتے دیکھ کر بے پناہ اطمینان اور خوشی تھی۔